السلام علیکم. باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کرونا کی سیکنڈ ویو سے متعلق کچھ حقائق اور انسان پر اس کے اثرات. تو آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں ڈاکٹر ایس ایم حسین سے، جو کہ برطانیہ کے اینستھیسیا اور انٹینسو کیئر کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. کورونا کووڈ-19 کی بیماری ایک وائرس کے ذریعے انسان میں داخل ہوئی اور یہ ایک نیا وائرس تھا، ایک نئی بیماری تھی جو گزشتہ نومبر میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی اور ساری دنیا میں پھیلی. وائرل انفیکشنز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر سیزنل ہوتی ہیں، کسی خاص موسم میں کسی خاص علاقے میں ہوتی ہیں، جن کو ایپیڈیمک کہا جاتا ہے. کووڈ-19 یہ وبا جو ہے اس نے بہت جلدی ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کی اور ساری دنیا میں پھیل گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 50 ملین کیسز کووڈ-19 کے ہیں، جس میں سے آدھے 25 ملین صرف یونائٹڈ اسٹیٹس، برازیل اور انڈیا میں ہوئے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں سب سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں، 2,73,000 اموات ہو چکی ہیں. برطانیہ میں 50,000 سے کچھ کم ہوئے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت جو کیسز ہیں ان کی تعداد 10 ملین ہے. اسی طرح فرانس میں گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں 60,000 پازیٹیو کیسز ریکارڈ ہوئے اور 30 سال کی عمر کا نوجوان وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا. اٹلی میں ایک دن میں 445 اموات ہوئیں، گریس میں 400. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایران میں 38,000 اموات ہو چکی ہیں. پاکستان میں 6,968 اموات ہو چکی ہیں اور بھارت میں 1,26,121 اموات ہو چکی ہیں. تو ایک بڑی تعداد جو ہے انسانوں کی اس وائرس سے متاثر ہوئی. نہ صرف یہ کہ ہلاکتیں ہوئیں، لوگ بیمار ہوئے، بلکہ اس سے زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوئے اور لوگ اس کے اکنامک امپیکٹ ہوئے، اس کے سوشل امپیکٹس ہیں، اس کے تمام شعبے زندگی میں، یعنی لوگوں کا کام پہ جانا، ان کا طرز زندگی، یہ تمام کا تمام متاثر ہوا. اور سائنسی دنیا کے لیے یہ ایک چیلنج تھا. میڈیکل ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ شروع ہی سے اس کوشش میں لگے رہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ وائرس انسان میں داخل کیسے ہوا اور اس سے بیمار ہونے والوں کا علاج کس طرح کیا جائے اور اس بیماری کو روکنے کے کیا تدابیر کی جائیں. ان تمام شعبوں میں ماہرین نے کافی کوشش اور محنت سے کافی کامیابی حاصل کی. ہمیں بہت ہی شروع میں ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس وائرس سے کھانسی، بدن میں درد، بخار،
اور ذائقہ اور سونگنے میں فرق اور سانس کی تکلیف، اس قسم کے سمٹمز ملتے ہیں، اور ان تمام کے علاج کے لیے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹس، اس پر بھی کافی کام ہوا، اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ مریض بیمار ہونے کے باوجود وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سانس کی بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آکسیجنیشن خون میں کم ہو جاتی ہے اور مریض کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے، تو وینٹیلیٹر سے بھی اب مریض کافی ٹھیک ہو کر باہر آ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ بیماری پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے، اور ڈراپلیٹ انفیکشنز، تو اس کے لیے جو ہے وہ ابتدا میں لاک ڈاؤن کیا گیا تاکہ لوگوں کا زیادہ میل ملاپ نہ ہو، اور اس سے بھی کافی اس کے کنٹرول میں مدد ملی۔ ماسک کا استعمال، ڈسٹینسنگ، کراؤڈز کو اوائڈ کرنا، اور غیر ضروری مختلف علاقوں کا سفر کرنا، اسی طریقے سے ہاتھ کو صاف رکھنا، تو ان تمام چیزوں سے احتیاطی تدابیر سے کافی اس کے کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ WHO نے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس چیز پر کام شروع کر دیا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ ووہان میں کہاں سے انسانوں میں داخل ہوا، کس طریقے سے داخل ہوا، تاکہ اس سورس کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کوشش ہوتی رہی کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے، یہ چونکہ وائرل بیماری تھی اور وائرس انفیکشن جو ہوتی ہیں اس کا علاج جو ہے وہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے لیے ویکسین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ویکسین کی تیاری کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 120 سینٹرز میں کام ہو رہا تھا، اور پچھلی مرتبہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ چین نے 1 ویکسین اور روس نے 2 ویکسینز ایمرجنسی لائسنسنگ کے ساتھ وہ ریلیز کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پیش رفت جو ہوئی ہے وہ یہ ہے ابھی چند دن پہلے کہ یہاں پر فائزر اور بایو این ٹیک، یہ برطانیہ اور جرمنی کی کمپنی ہے، انہوں نے ایک ویکسین جو ہے اس کا فیز 3 ٹرائلز مکمل کر کے، اور اس پر یہ بتایا ہے کہ یہ کافی ایفیکٹو محسوس کی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس کی ایفیکیسی اور سیفٹی پر ظاہر ہے کچھ سوالات ہیں، اور اس کے لیے جو ہے چونکہ یہ برطانیہ اور جرمنی کی کمپنی ہے، اس کے 40 ملین ڈوزز جو ہیں وہ برطانیہ نے وہ خرید لیے ہیں۔ اسی طرح آکسفورڈ میں ایسٹرازینیکا والے جو کام کر رہے تھے، ان کی ویکسین بھی چند دنوں میں فیز 3 مکمل کر لے گی، اور وہ بھی اس کو اپروول کے لیے لانچ کر دیں گے۔ لیکن ویکسین میں سب سے ضروری چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کی ایفیکیسی کیا ہے اور اس کی سیفٹی۔ یہ جو فائزر والوں نے ابھی لانچ کی ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کو انٹرامسکولر انجیکشن کے ذریعے دینا ہوگا، اور اس ویکسین کو -80 ڈگریز پہ اسٹور کیا جائے گا، اور اس کے 2 ڈوزز دینے ہوں گے۔ اس کے جو ٹرائل ہوئے ہیں وہ جولائی سے شروع ہوئے تھے، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ 43,000 والنٹیئرز میں سے آدھے کر کے ان پہ ٹرائل کیا گیا۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ
جن کو کہ یہ ویکسین نہیں دیا گیا تھا، اس میں 94 لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ ہوئے کرونا سے، اور جس گروپ میں کہ یہ ویکسین دیا گیا تھا اس میں کوئی انفیکٹ نہیں ہوا. اس لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کافی خوش آئند پیش رفت ہے، اور اس کو لائسنسنگ کے لیے ابتدائی ایفیشنسی اور سیفٹی ٹیسٹ کے بعد ریلیز کر دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ سال کے ابتدا میں جنوری میں شاید یہ ویکسین استعمال کے لیے اویلیبل ہو جائے. لیکن اس وقت سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو ہر شخص کو احتیاط کرنی ہے اور اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے. بہت ساری افواہیں اور بہت ساری اسپیکولیشن، غلط بیانیاں اور مختلف قسم کی ایسی باتیں مشہور کی جاتی ہیں کہ جس سے کہ انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے خیال یہ رکھنا چاہیے کہ انسان کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ریزننگ اور سائنس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور سائنس جو ہے وہ آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کے ایویڈنسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم مشاہدات کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر تجربات کر کے اس کو کنفرم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بہت ساری افواہیں اور فیک نیوز اور اس قسم کے جو باتیں مشہور کی جاتی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. ہم جو ہے یہ کرونا انفیکشن کی سیکنڈ ویو یا دوسری لہر سے گزر رہے ہیں. یہ وائرس جو ہے اس نے ایک سائیکل پوری کر لی ہے، اس کو 1 سال ہو چکا ہے، اور اب یہ دوسرے فیز میں داخل ہو گیا ہے. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب اس میں کم سے کم اموات ہوں، اور لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو کہ معمول اس طریقے سے اڈاپٹ کریں کہ جس سے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. تو اپنا خیال رکھیے، اور آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے. خدا حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں.